الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بڑے خوبصورت بیان ہوئے، بڑے مدلل بیان ہوئے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی ابو بکر محی الدین صاحب ناصحانہ انداز کے اندر آپ کو کچھ واعظ فرما رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء اور وہ میری بچیاں طالبات جنہوں نے آج مکمل کیا ہے۔ بڑی خوشی کا موقع ہے ان کے لیے، بڑی مسرت کا موقع ہے ان کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے علم کے اندر، ان کے رزق کے اندر مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو مدارس کی خدمت کرنے کی اور مدارس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بھی مختصر ہے، میں انشاءاللہ العزیز ٹائم کی پابندی کروں گا، وقت کی پابندی کروں گا، کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو مختصر سے وقت کے اندر آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ میرا شرح صدر فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا۔ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر اور رسول دنیا میں تشریف لاتے رہے اور ان پر کتابیں بھی نازل ہوتی رہی۔ کسی امت کو حضرت نوح جیسا پیغمبر ملا اور کسی امت کو حضرت شعیب جیسا پیغمبر ملا، کسی امت کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر ملا اور کسی امت کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر ملا اور کسی امت کو حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسا پیغمبر ملا۔ میرے اور آپ کے حصے میں، اس امت کے حصے میں دو چیزیں آئیں اور دونوں چیزیں ایسی آئیں کہ جن کی مثال اللہ کی خدائی میں ملتی نہیں، اس کائنات کے اندر ملتی نہیں۔ ہمارے حصہ کے اندر ایک محمد جوان آئے اور دوسرا اللہ کا قرآن آیا۔ محمد جوان بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ جب سے یہ کائنات بنی اور جب تک یہ کائنات رہے گی
آپ جیسا نہ کوئی آیا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا، نہ کوئی ہوا اور نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ اور قرآن جیسی کتاب کلام نہ اس سے پہلے نازل ہوئی اور نہ اس کے بعد نازل ہو سکتی ہے۔ دونوں چیزیں بے مثال اور لاجواب ہمیں عطا ہیں۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے مشرکین عرب، جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبا الفاظ کہے اور یوں کہنا شروع کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں، اور یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کے اعتراض میں سے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، انکار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر یہ اللہ کی کلام ہوتی تو اس کو یک بار کی نازل ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا کبھی ایک آیت، کبھی آدھی آیت، کبھی ایک سورت، کبھی آدھی سورت، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا ہمیں یہ سناتے ہیں نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود بناتے رہتے ہیں اور ان سے جتنا بن جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، وہ ہمیں آ کر سنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ فلاں آدمی ان کا دوست ہے، ان کا یار ہے، ہم نے کئی بار محمد کو ان کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، وہاں پھر یہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر جتنا بن جاتا ہے میں آ کر سنا دیتے ہیں۔ اگر یہ قرآن مقدس اللہ کی کتاب ہوتی تو اس کو یک بار کی نازل ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسرا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کی یہ حالت ہوتی، کئی دن تک ان کو کھانا میسر نہیں ہوتا، 3 دن تک میرے نبی کو کھانا نہیں ملتا تھا، پیٹ میں لقمہ نہیں جاتا تھا۔ بلکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی، یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں، فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ میرے نبی نے روزے کی نیت کر لی۔ دوسرے دن پھر عائشہ کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، چلو آج پھر ہم روزے کی نیت کرتے ہیں۔ آپ نے پھر روزے کی نیت کر۔ تیسرے دن پھر عائشہ کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، چلو آج بھی میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ چوتھے دن پھر عائشہ کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، عائشہ آج تو انتہا ہو گئی ہے، آج میں مسجد میں جاتا ہوں، اللہ سے کچھ مانگتا ہوں۔ میرے نبی مسجد میں آ گئے، نماز شروع کر، اور ادھر حضرت عثمان غنی دروازے پہ آئے، دستک دی۔ اماں جی نے پوچھا، کون ہے؟ آپ کا بیٹا عثمان ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ نبی علیہ السلام سے ملنے۔ بیٹا نبی علیہ السلام مسجد میں ملیں گے۔ اماں جی اس وقت مسجد میں کیوں گئے؟ اماں جی نے فرمایا، بیٹا تجھے کیا بتاؤں، آج میرے نبی کو چوتھا دن ہے فاقے سے، تو اللہ سے کچھ لینے گئے۔ حضرت عثمان غنی چیخیں نکل گئے، اماں جی نبی علیہ السلام کا یہ حال ہو، نبی علیہ السلام کے گھر والوں کا یہ حال ہو، میری دولت کہاں جائے گی؟ عبد الرحمن بن عوف کی دولت کہاں جائے گی؟ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ فوراً گھر گئے،
پکا ہوا راشن وہ بھی اٹھایا، کچا راشن وہ بھی اٹھایا، میرے نبی کے گھر پہنچایا۔ اماں جی آئندہ ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے، ہمیں حکم کیا کریں۔ ادھر نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، گھر میں دیکھا اناج کی ریل پیل ہے، پکا ہوا بھی موجود ہے، کچا راشن بھی موجود ہے۔ عائشہ کون آیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ سے لینے گئے تھے تو اللہ آپ کو خالی ہاتھ تو واپس نہیں بھیجتا تھا۔ کون آیا تھا؟ عثمان آئے تھے، میں نے عثمان کو کچھ بتا دیا، یہ سب کچھ عثمان پہنچا کے گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ بھوک تو مجھے بڑی لگی ہے، اور چوتھا دن ہے محمد کو فاقے سے، میں روٹی کا لقمہ بعد میں کھاؤں گا، پہلے مسجد کے اندر جا کر ہی میں اپنے عثمان کے لیے کچھ مانگا۔ میرے نبی پھر مسجد میں آئے اور آپ نے ہاتھ بلند کر دیے، اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو گیا، میں اپنے عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو گیا، میں اپنے عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو گیا۔ 3 دفعہ میرے نبی نے فرمایا۔ لیکن یہ بات میں عرض کر، یہ جو میرے نبی کا فقر و فاقہ تھا نا، یہ اضطراری نہیں تھا، مت کسی کو غلط فہمی، یہ فقر و فاقہ میرے نبی کا اضطراری نہیں تھا، میرے نبی کا اختیاری تھا۔ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ طوفان بدتمیزی برپا کیا اور میرے نبی کو کچھ تانے دیے۔ نبیوں آپ اپنے کپڑے دیکھو، پیمان لگے ہوئے کپڑے، جوتا دیکھو ٹوٹا ہوا جوتا، اپنا گھر کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، یہ حالت ہے۔ یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے ہوئے، ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اگر یہ قرآن اللہ نے نازل کرنا ہوتا کسی انسان پر تو مکہ کے اندر، طائف کے اندر بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے لوگ، زمیندار، پیسے والے وہ موجود ہیں، اللہ نے ان پر کیوں نہیں قرآن نازل کیا؟ آپ مکے کا یتیم جو آج تک 8 سال کی عمر کے اندر مکے کے پہاڑوں پر بھیڑیں اور بکریاں چراتا رہا، وہ پیغمبر بن گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تانا سنا نا، تو آپ انسان تھے نا، میرے نبی دکھیا ہو گیا، آپ دکھیا بھی ہو جایا کرتے تھے، غمگین ہو گئے، میرے نبی دکھیا ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ آسنا لگا کر بیٹھے ہوئے، اسی بات کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ فرمایا جبرائیل دیکھو آج میرا سردار، میرا محمد کیسے دکھیا ہوا بیٹھا ہے، داؤ پیشکش کرو جا کر، اگر نبوت بادشاہت والی نبوت لینا چاہتے ہیں تو حکم کریں، ہم بادشاہت والی نبوت دیں گے، اور بادشاہی بھی ایسی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کی، ایسی بادشاہی، اور یہ بھی میرے پیغمبر سے کہہ دینا کہ مت آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ اگر مجھے اللہ نے بادشاہت والی نبوت عطا فرما دی تو ہو سکتا ہے اس کے اور میرے تعلق میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ نہیں میرے نبی، تیرے میرے تعلق میں فرق بھی نہیں آئے گا، تیری شان میں کوئی فرق بھی نہیں آئے گا۔ اگر بادشاہت والی نبوت لینی ہے تو بتائیں، اور اگر فقر والی نبوت لینی ہے تو تب بتائیں۔ جبرائیل امین آئے، اللہ کا سلام دیا، یا رسول اللہ، اللہ نے ان کی باتوں کو سن لیا اور آپ نے ان کی باتوں سے دکھیا ہوئے، اللہ نے یہ پیشکش کی ہے، بادشاہت والی نبوت یا فقر والی نبوت۔ میرے نبی نے یوں کر کے جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں نا
میرا مشورہ لینا چاہتے ہیں تو پھر فقر والی نبوت قبول کریں، بادشاہت والی نبوت قبول نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ میرے اللہ کو جا کر کہہ دو محمد کو فقیر رہنا پسند ہے، بادشاہ بننا پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی ایک دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا، بڑی خوبصورت دعا۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اللہ میں محمد بھی تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری غلام۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ تو یہ فقر و فاقہ میرے نبی کا اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، آپ نے خود اختیار کیا۔ اللہ اگر 2 دن نہ ملے میں صبر کروں، صبر کر کے صابرین میں شمار ہو جاؤں، اور اگر مجھے ملے 2 دن کے بعد ملے کھا کر تیرا شکر ادا کروں، بس مجھے اتنا ہی چاہیے، مجھے اتنا ہی چاہیے۔ جب آپ نے الہ فرمایا تھا اپنی ازواج مطہرات سے کہ 1 ماہ تک میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا، تو ادھر مسلمانوں کے اندر یہ خبر پھیلی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، اور آپ ناراض ہو کر بالا خانے میں تشریف لے گئے۔ تو حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حالات معلوم کرنے کے لیے آئے۔ خادم سے کہا اجازت طلب کرو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ خادم نے اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی، عمر پریشان، دوبارہ پھر کہا، پھر اجازت نہیں ملی، تیسری مرتبہ خادم سے کہا میرے نبی سے جا کر کہہ دو، میرے نبی سے جا کر کہہ دو میں حفصہ کی سفارش کرنے نہیں آیا، اگر آپ مجھے حکم کریں تو میں حفصہ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت فرمائی، عمر اندر چلے گئے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میں اندر گیا، داخل ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی تھی، اس پر کوئی لحاف نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، کوئی بیڈ شیٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور جو تکیہ تھا وہ بھی کھجور کی چھال کا۔ میرے نبی کے وجود پر اس کرتا نہیں تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے۔ جب مجھے دیکھا تو میرے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے، تو جس طرف لیٹے ہوئے تھے نا وجود پر اسی طرح وہ کھجور کی چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، اور ایک کونے کے اندر ایک گھڑا رکھا تھا جس میں پانی تھا، اس پر پیالہ تھا، یا تلوار تھی یا زیرہ تھی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں دیکھ کے بڑا پریشان ہوا، یا رسول اللہ کہاں دنیا کے بادشاہ اور کہاں آپ، تو آپ کا یہ حال ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، بلکہ آپ نے امت کو فرمایا میرے امتیوں دنیا میں اسی طرح رہو جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے، وہ عابر و سبیل، اس طرح سے دنیا میں رہو، چند دن آئے پھر چلے جاؤ۔ تو یہ میرے نبی کا فقر و فاقہ اضطراری نہیں تھا، یہ اختیاری تھا۔ تو مشرکین عرب نے میرے نبی کو یہ طعنہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، اور قرآن مقدس کے کلام اللہ ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ نہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نہ یہ قرآن اللہ کی کلام۔ تو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ان کو چیلنج دیا، بس وہ مختصر صاحب چیلنج سن لیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ عرب کے رہنے والوں، تم میرے محمد کی نبوت کا انکار کرتے ہو، قرآن کا کلام اللہ ہونا انکار کرتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
آؤ پھر میدان کے اندر آؤ، یہ میدان، یہ گھوڑا، آؤ دوڑاؤ، مقابلہ کرو، تمہارا پتہ چلے تم کتنے پانی میں ہو۔ چیلنج قبول کرو ہمارا، چیلنج قبول کرو ہمارا۔ ایک اور بات علماء سے معذرت کرتے ہوئے، یہ جو آیت ہے نا، یہ پہلا پارہ اور سورہ بقرہ کا تیسرے رکوع کی آیت ہے، اور غالباً آیت یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کی آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اس سے پہلے پورے 2 رکوع ہیں، اور ان پورے 2 رکوع کے اندر مشرکین کے شک کا کوئی تذکرہ نہیں، ریب کا کوئی تذکرہ نہیں، شک کا کوئی تذکرہ نہیں، تردد کا کوئی تذکرہ نہیں۔ قرآن نے پورے 2 رکوع لگائے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ کون سی کتاب؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اتنی عظمت والی کتاب، اتنی ہیبت والی کتاب، اگر ہم اس کتاب کو، اس قرآن کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ اتنی عظمت والی کتاب، اتنی ہیبت والی کتاب۔ پھر میرا سوال، اللہ جب یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی ہیبت والی کتاب ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ نورانی چہروں والے، یہ نورانی پگڑیوں والے، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، انہوں نے تو قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، ان کے جگر کیوں نہیں پھٹے؟ ان کے جگر کیوں نہیں پھٹے؟ اگر قرآن کسی مضبوط پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ان کے دل کیوں ریزہ ریزہ نہیں ہوئے، کیوں نہیں پھٹے؟ اللہ اللہ، کیوں نہیں جگر پارا پارا ہوا؟ میرے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر جواب دیا، اس واسطے کہ اس قرآن کو سب سے پہلے میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا تھا، اور قلب اطہر پر نازل کرنے کے بعد اس کو میں نے اپنے محمد کی زبان سے اس کو ادا کروایا۔ جب میرے محمد نے اس قرآن کو اپنی زبان سے پڑھا تو یہ قرآن ہلکا ہو گیا، یہ قرآن آسان ہو گیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ۔ اگر یہ قرآن میرے محمد کے قلب اطہر پر نازل نہ ہوتا تو اس کو دنیا کے اندر کوئی برداشت نہ کر سکتا، اس کا بوجھ کوئی برداشت نہ کر سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کائنات والو یہ وہ کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اللہ اللہ، لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت کرتی ہے ان لوگوں کو جنہوں کے دلوں کے اندر انابت ہوتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ انابت والے لوگ، وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ پر ان کا ایمان ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن فرشتوں پر ان کا ایمان ہے، جنت کو دیکھا نہیں ہے جنت پر ان کا ایمان ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے جہنم پر ان کا ایمان ہے۔ اللہ اللہ، ہاں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ صرف نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور ہوا کرتا ہے، نماز کا قیام کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ نماز کا موضوع ہوتا میں اس بات پر چلتا، نماز قائم، نماز کا قیام کیا ہوتا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو
جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا، مال عطا کیا یا جان عطا کی ہے یا علم عطا کیا ہے، جو بھی ان کو عطا کیا اس میں سے ہمارے راستے کے اندر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ عرب کا مشرک کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اللہ کا قرآن کہتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ انابت والے، وہ ایمان والے پہلی وحی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ وہ مکے کا مشرک کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عرب کا باسی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کا قرآن کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کی پٹی پر گامزن ہو گئے، وہ مکمل کامیاب ہیں، مکمل ہدایت یافتہ ہیں۔ عرب کا باسی کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ قرآن باتیں کرتا رہا، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، قرآن سناتا رہا، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، انہوں نے کوئی شک والی بات نہیں کی ہے۔ اب اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت صرف اور صرف کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ توحید کی بات آئی نا، پہلے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قیام صرف اسی کا، سجدہ صرف اسی کا، نظر و نیاز صرف اسی کی، پھیرا صرف اس کے گھر کا، طواف صرف اس کے گھر کا، ہاں اللہ اللہ، حال دعائی صرف اسی کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی۔ جس وقت توحید کی بات آئی تو اب عرب کا مشرک کہتے ہیں محمد پیغمبری کوئی نہیں، محمد اپنے کوڑوں بنانا ہے۔ پنجابی بھی سمجھتے ہو کہ صرف اردو؟ پنجابی بھی سمجھتے ہو نا، کچھ سمجھتے ہو نا؟ پنجابی اور اردو ملی جلی چلے گی انشاءاللہ۔ میرا ٹائم ہے جی کچھ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن عرب دے مشرک نوں پیٹ دے اندر مروڑ پین لگ پئے، پیڑاں پین لگ پئیاں، آندا محمد اپنے کوڑوں بناوندا ہے، محمد اللہ دا رسول نہیں، یہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ توحید کی بات آئی، اس تو پہلے کوئی بات انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے، کوئی شک نہیں آیا، کوئی تردد نہیں آیا۔ اللہ اللہ، اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ میرا محمد میرا رسول نہیں ہے، یہ قرآن میری کتاب نہیں ہے، تو پھر آؤ مقابلہ کرو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، علماء سے معذرت کے ساتھ مِثْلِهِ ہی ضمیر کا مرجع میرے محمد بھی بن سکتے ہیں، اور ہی ضمیر کا مرجع قرآن بھی بن سکتا ہے۔ اگر ہی ضمیر کا مرجع میں اپنے محمد کو بناؤں تو پھر معنی کیا ہوگا؟ آؤ 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 میدان کے اندر آؤ۔ تم کہتے ہو محمد اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے، تو پھر میں اللہ تمہیں چیلنج کرتا ہوں، میرے محمد جیسا کوئی جوان تو دکھاؤ نا، میرے محمد جیسا کوئی جوان تو دکھاؤ نا، لاؤ تو کوئی صورت ایسی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او کائنات والے ہو دیکھو میں اپنے محمد میں کنجدہ بنایا ہے، کنجدہ بے مثال بنایا ہے، کنجدہ بے ریب بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین اتے کھڑو کہ اپنی انگشت اپنی انگلی مبارک اینج چنول کر دے، چند دو ٹکڑے ہو جاندہ ہے، لیاؤ نہ کوئی انجدہ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جڑا چند اشارہ کرے تے چند دو ٹکڑے ہو جائے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لیاؤ میرا محمد نام دا لیاؤ۔ صحابہ آتے ہیں میرے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ پورا لشکر پیاسا ہے، پانی کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ ہماری سواریاں بھی پیاسی ہیں، یا رسول اللہ ہم تو پیاسے مر گئے۔
میرے نبی نے فرمایا کوئی پانی تھوڑا سا تلاش کر کے لاؤ، تھوڑا سا پانی تلاش کر کے لائے۔ میرے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک پانی میں رکھا تو میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ تو صحیح میرے محمد جیسا کوئی لاؤ تو صحیح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجمع لگا ہوا ہے، ایک بدو اپنے اونٹ پر سوار وہ وہاں سے گزرنے لگا، صحابہ سے پوچھتا ہے یہ کیوں کھڑے ہو ادھر، کیوں مجمع ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، ہمیں واضح نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ بدو کہتا ہے کہاں ہے اللہ کے نبی؟ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ بدو اپنی اونٹ سے اترا اور اس نے اپنی آستین سے گو زب، عربی کے اندر زب کہتے ہیں، ہماری زبان کے اندر گو کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، ہم تو اپنی زبان کے اندر پنجابی کے اندر اس کو گو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کراچی والے جی؟ گوئی او کی کہتے ہیں گو نوڑی گو جی او جی او تے او جی او۔ وہ ایک کوئی ڈھبا سا جانور ہے، وہ سڑکوں پر بھی آپ نے چلتے پھرتے ہوئے دیکھا ہوگا، عربی کے اندر سب کہتے ہیں۔ اس نے اپنی آستین سے نکالی میرے نبی کے سامنے، اور مردہ کو زندہ نہیں، مردہ کو زندہ نہیں، میرے نبی کے سامنے پھینکتا ہے۔ کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہو؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگا یہ زب اگر آپ کی رسالت کی گواہی دے تو میں مانوں گا آپ اللہ کے رسول ہیں، وگرنہ نہیں مانتا۔ میرے نبی نے اس سے کوئی عہد و پیمان نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے اشارہ کیا اس زب کی طرف، آپ نے فرمایا یا زب، یا زب۔ وہ مردہ گو یوں اپنی دم پر کھڑی ہو گئی، ہر چہار جانب کا جائزہ لیا اور پھر اس کے بعد کہنے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ میری قسمت آپ نے مجھے پکارا ہے، آپ نے مجھے آواز دی ہے یا رسول اللہ، میری قسمت کے بارے نیارے ہو گئے، حکم کیجئے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زب من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ گو کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس ہستی کی عبادت کرتی ہوں جس کی پوری کائنات پر بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا من انا، میں کون ہوں میرے متعلق بتا۔ وہ زب اور گو کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہو، آپ خاتم النبیین ہو۔ پھر زب نے خدا کی قسم ایسی فصاحت کے ساتھ وہ جملہ بولا، میں حیران ہوتا ہوں ایسا فصاحت کے ساتھ تو کوئی خطیب بھی نہیں بولتا، کوئی جج وکیل بھی نہیں بولتا، جتنی فصاحت کے ساتھ وہ گو بولنی ہے۔ کہنے لگی یا زین من وافا یوم القیامہ، یا زین من وافا یوم القیامہ، یا زین من وافا یوم القیامہ۔ جی آپ اپنے متعلق مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں، تو یا رسول اللہ سنیے آپ وہ ہستی ہیں جس کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن میدان محشر کی صفیوں کو ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لائے کوئی کائنات لائے تو صحیح، کائنات والو لاؤ تو صحیح، میرے محمد جیسا لاؤ تو صحیح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اشارہ کرے سب بول پڑے، اشارہ کرے چند دو ٹکڑے ہو جائے، اپنی انگلیاں مبارک پانی میں رکھے تو پانی کے چشمے انگلیوں سے جاری ہو جائے، اور حسن و جمال ایسا، حسن و جمال ایسا، حسن و جمال ایسا۔ مولانا صاحب بڑے خوبصورت انداز کے اندر میرے نبی کے حسن و جمال کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن و جمال ایسا، حسن و جمال ایسا، اللہ اللہ جس کی مثال پوری کائنات کے اندر نہیں ملتی۔ حضرت ربیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آئی، رات 14ویں ہے، چاند کی، چاند پورا ہے، اس کا مکڑا پورا ہے، اللہ اللہ۔ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میرا دل کرتا ہے میں وہ جو چاند ہے اور یہ جو آمنہ کا چاند ہے دونوں کے درمیان موازنہ کروں، تقابل کروں۔ میرے نبی نے فرمایا ربیہ ضرور کر ضرور کر ضرور کر، لیکن میری رائے نہیں رکھنی،
میری منہ نہیں رکھنی، یہ نہیں کرنا، جو تیرے دل کے اندر بات انصاف کی ہے وہ بات کرنی ہے۔ حضرت ربیہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں بالکل انصاف کی بات کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش، جس طرح تیری مرضی ہے اسی طرح تجھے اختیار ہے۔ حضرت ربیہ ایک دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی، اب چاند کو دیکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد میرے نبی کو دیکھنا شروع کیا، دیکھتی رہ گئی، دیکھتی رہ گئی، پھر چاند کو دیکھا، پھر میرے نبی کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر میرے نبی کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر میرے نبی کو دیکھا، 14 بار چاند کو دیکھا، 14 بار میرے نبی کو دیکھا، پھر مسکراتی مسکراتی میرے نبی کے سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ انصاف کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا۔ یا رسول اللہ میں انصاف کی بات کروں گی۔ آپ نے فرمایا تو نے چاند کو بھی دیکھا، مجھے بھی دیکھا، کیا فرق تجھے نظر آیا؟ حضرت ربیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے 2 فرق ملے ہیں۔ ربیہ وہ کون سے؟ یا رسول اللہ پہلا فرق مجھے یہ ملا جب میں چاند کو دیکھتی تھی تو چاند سے شعائیں نکل کر میری طرف آتی تھی، جب میں غور سے چاند کا چہرہ دیکھتی تو چاند کے چہرے پر اندھیرا ہوتا تھا، اللہ اللہ اس کے چہرے پر سیاہیاں ہوتی تھی، لیکن یا رسول اللہ جب میں آپ کو دیکھتی تھی تو ایمان اور ایمان کی روشنی نکل کر میری طرف آتی تھی، لائٹیں نکل کر میری طرف آتی تھی، لیکن یا رسول اللہ جب میں غور سے آپ کے چہرے کو دیکھتی تو خدا کی قسم ہے پہلے سے بھی زیادہ روشنی آپ کے چہرے پر موجود ہوتی تھی۔ دوسرا فرق مجھے یہ نظر آیا یا رسول اللہ جب میں چاند کو دیکھتی تھی تو میری آنکھیں تھک جایا کرتی تھی، لیکن جب میں آپ کو دیکھتی تھی یا رسول اللہ میری آنکھوں کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی واسطے میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، وشمس الناس تطلع بعد الفجر، وشمسی تطلع بعد العشاء۔ ترجمہ نہیں کرتا وگرنہ بڑا وقت لگے گا، عرض یہ کر رہا تھا خدا کی قسم میرے محمد جیسا کوئی نہیں، میرے محمد جیسا کوئی نہیں، میرے محمد جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی میرے محمد جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور و معروف تھا، اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا، لیکن یوسف کے حسن کا مشاہدہ کرنے والیاں وہ کلمہ نہیں پڑھتی، اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں۔ جب زلیخا کی یہ بات مشہور ہوئی کہ ایک غلام پر اپنا دل ہار بیٹھی ہے، زلیخا نے دعوت کی ہے جتنی بھی وزیرانیاں مشیری رانیاں چدرانیاں ملکانیاں جتنیاں بھی تھی ان کو دعوت کر لیا، اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ زلیخا نے دسترخوان بچھا دیا، روٹی لگا دی ہے، چلو بھی بیٹھو کھاؤ۔ کھانا کھا رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کمرے کے اندر، جب پھل کی باری آئی چھری پکڑی، پھل پکڑا، کاٹنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے یوسف اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کو کہتی ہے اشارہ کر کر وہ ہے لمتننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو وہ ہے، دیکھو ذرا۔ انہوں نے جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، اللہ اللہ، تو پھل نیچے گر گئے، اپنے ہاتھوں کو کاٹتی رہی۔ یوسف جا رہے ہیں، وہ یوسف کو دیکھ رہی ہیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہیں، لیکن احساس تک نہیں۔ جب یوسف نظروں سے اوجھل ہو گئے تب پتا چلا کہ ہم نے پھل نہیں کاٹے، ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انگوٹھے کاٹ لیے۔ اللہ اللہ، بے ساختہ کہنے لگی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، کوئی معزز فرشتہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی
ہوئی ہیں یوسف کے حسن کو دیکھنے والیاں انہوں نے ہاتھ تو کاٹ لیے لیکن کلمہ نہیں پڑھا، لیکن جنہوں نے میرے محمد کے حسن کو دیکھا پہلے کلمہ پڑھا پھر اس کے بعد اپنے گلے کٹوا دیے۔ اللہ اللہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی باندھی ہے، ابو جہل کی نکرانی ہے، لیکن محمد کی سچی غلامی نصیب ہو گئی، سچا کلمہ نصیب ہو گیا۔ ابو جہل کو پتہ چلتا ہے کہ میری باندھی سمیہ مسلمان ہو گئی ہے، ہر روز زد و کوب کرتا ہے، سزا دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، تشدد کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے۔ ایک دن کہنے لگا سمیہ میں بھی تھک گیا تجھے مار مار کے، کیوں نہ میں تجھے مکمل طور پر ختم کر دوں۔ دو اونٹوں کو منگوا لیا، ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھی ہے، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی ہے۔ حضرت سمیہ زمین پر لیٹی ہوئی ہے، ابو جہل سامنے آیا، کہنے لگا سمیہ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، آ جاؤ واپس چھوڑ دو محمد کا کلمہ چھوڑ دو۔ حضرت سمیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا سمیہ جان بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن اب بھی وقت ہے محمد کی غلامی چھوڑ دو۔ حضرت سمیہ نے تڑپ کر جواب دیا اور تو نے شاید اس واسطے سمجھا کہ میں موت سے ڈر گئی ہوں، نا 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 نا، میرا اللہ جانتا ہے میں موت سے نہیں ڈری، میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے آج میں حسرت کر رہی ہوں، ہائے کاش میرے وجود کے اندر لاکھوں جانیں ہوتی، میں ایک ایک کر کے محمد کے دین پر قربان کرتی چلی جاتی، کرتی چلی جاتی، کرتی چلی جاتی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ، میرے لیے سودا مہنگا کوئی نہیں ہے، میرے لیے سودا سستا، جنہوں نے میرے محمد کے حسن کا مشاہدہ کیا پھر کلمہ پڑھا پھر اس کے بعد اپنی گردنیں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت سعد اسود، ان کو اسود اس واسطے کہا جاتا تھا کہ ان کا رنگ بڑا کالا تھا، میری اور آپ کی زبان میں کالو کہتے ہیں اور عربی کے اندر اس کو اسود کہا جاتا ہے، کالے رنگ کے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ نے شادی کی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے شادی کہاں کی، مجھے کوئی دیتے کوئی نہیں، میرا رنگ دیکھیں میری صورت دیکھیں، مجھے کون دیتا ہے مدینے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ جوان آدمی کھاتا پیتا ہوں، کرنا تو چاہتا ہوں لیکن مدینے کے اندر مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ عمر کے گھر چلے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، عمر باہر ہے، اس کو کہہ دو اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دو۔ یا رسول اللہ کہاں عمر کہاں میں کہاں اس کی بیٹی، چودھویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت وہ اپنی قوم کا سردار، کہاں میں؟ یا رسول اللہ یہ تو زمین آسمان کا معاملہ ہے، کہاں آسمان کہاں میں کہاں من کہاں چند، یا رسول اللہ یہ رشتہ قبول نہیں ہوگا، یا رسول اللہ میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ تو صحیح۔ حضرت ساتھ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر باہر آئے، کالو کیسے آئے کیسے آئے؟ نبی علیہ السلام نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ آپ کی بیٹی جو ہے نا اس کا رشتہ میرے ساتھ کر دو، منگنی کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ عمر نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، یوں سر ہلا دیا، کہنے لگا یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے۔ کہاں میری بیٹی کہاں تم، کوئی جوڑی نہیں ہے؟ ساتھ کہنے لگا میں نے تو نبی علیہ السلام سے پہلے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہو جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں رشتہ دیتا۔ واپس آ گئے، حضرت سعد واپس پلٹے، عمر اندر واپس گئے۔ بیٹی نے بھی یہ باتیں سن لی۔ ابا کون تھا؟ وہ جو مدینے کا کالو نہیں ہے وہ تھا۔ کیوں آیا تھا؟ تیرے رشتے کے لیے آیا تھا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ بیٹی میں نے انکار کر دیا۔ اچھا ابا یہ بتاؤ وہ خود آیا تھا یا کسی کا پیغام لے کر آیا تھا؟ نہیں بیٹی وہ نبی علیہ السلام کا پیغام لایا تھا، نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ تو پھر بیٹی کہنے لگی ابا آنے والے کو نہ دیکھ بھیجنے والے کو دیکھ، آنے والے کو نہ دیکھ بھیجنے والے محمد کو دیکھ، محمد جیسا تو کوئی نہیں ہے نا، فوراً جاؤ نبی علیہ السلام سے معذرت کرو، رشتہ قبول کرو۔ حضرت عمر بھی آ گیا، حضرت سعد اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں اور ادھر حضرت عمر کہ یا رسول اللہ میں معافی کا خواستار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے رشتہ قبول ہے، میری بیٹی کو رشتہ قبول ہے۔ آپ نے سعد کی طرف دیکھا، سعد سناؤ رشتہ ہو گیا؟ یا رسول اللہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیاری کرو، اب بتاؤ جو جوان پورے مدینے سے ٹھکرا دیا گیا ہو، کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اب اس کا رشتہ ہوا تو عمر کی بیٹی کے ساتھ جو اپنی قوم کا سردار ہے اور بیٹی بھی چودھویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت، اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہوگی، اس کی خوشی کو اس کے چاہ کا کوئی انتہا ہوگا، اتنے چاؤ اتنی خوشی۔ اب اس خوشی کے اندر آ کر حضرت سعد
یہ بھی میں نے لینا ہے، یہ بھی لینا ہے اپنی دلہن کے لیے، یہ بھی میں نے اپنی دلہن کے لیے لینا ہے۔ کانوں میں آواز آ گئی، اللہ کے شیرو آؤ جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو۔ حضرت سعد نے سارا پروگرام مترک کیا، گھوڑا خریدا، زرہ خریدی، تلوار خریدی، ڈھال خریدی، میدان لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کفر اور اسلام اپنے آمنے سامنے ہیں اور اپنے اپنے جوہر دکھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے خیمہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک جوان آیا، سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکا ہوا ہے، تلوار چلاتا ہے، ایسی تلوار چلاتا ہے، صفیں ادھر ادھر ہوتی جا رہی ہیں، اتنی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یار یہ کون ہے؟ یہ کوئی جن ہے، کوئی فرشتہ ہے جو اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیجا۔ لڑتے لڑتے اس کا یہاں سے نا یہ جو بازو ہے نا، یہ یہاں سے تھوڑا سا کھلا، تو جب میرے نبی کی یہاں نظر پڑی نا اس بازو پر، تو میرے نبی نے فرمایا اوہو یہ تو میرا کالو صحابی ہے، یہ تو میرا سعد ہے، سعد الاسود ہے۔ لڑتے 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 حضرت سعد شہید ہو گئے۔ پہلے کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد اپنی گردنیں پیش کر دی۔ تو میرے بھائیوں، میری گزارش، خدا کی قسم، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، ایسا قرآن عطا فرمایا کہ نبی جیسا بھی پورے جہان کے اندر کوئی نہیں، اور اس قرآن جیسا بھی پورے جہان کے اندر کوئی نہیں۔ تو پھر ہم ادھر ادھر ہم سکول کی کتابوں کو اس پر ترجیح دیں، اس قرآن پر ترجیح دیں، ہم غیر مسلموں کو اپنے نبی کی صورت پر ترجیح دیں، ہم ان کی لکھی ہوئی کتابیں، یہ ریاضی کی کتاب ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، یہ فلسفے کی کتاب ہے، یہ فلاں کتاب ہے، یہ فلاں کتاب ہے، ان علوم کو قرآن پر ترجیح دیں اور اپنے بچوں کو سکول کالج کے اندر پڑھائیں اور اپنے بچوں کو یہ قرآن کی تعلیم نہ دلوائیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے حیف کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ قسم بخدا تیرا بیٹا جنرل بن گیا، تیرا بیٹا کرنل بن گیا، تیرا بیٹا وزیر بن گیا، تیرا بیٹا جو دنیا کا ہوتا ہے وہ سارے اس نے حاصل کر لیے۔ قسم بخدا، قسم بخدا، قسم بخدا، کل قیامت کے دن یہ عہدے نہ تیرے کام آئیں گے، نہ اس کے کام آئیں گے، بلکہ وہ اگر بے دین ہوا نا، وہ قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑا ہو کر کہے گا اللہ وہ ہے میرا باپ جس نے میری تربیت کرنی تھی، وہ ہے میرا باپ جس نے میری تربیت کرنی تھی، اس نے میری صحیح تربیت کی تھی۔ پہلے وہ دیکھو پوچھنا، تو پھر میرے کو پوچھیں، پہلے اس سے پوچھ پھر مجھ سے پوچھنا۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ آپ کے سامنے نورانی چہرے، اگر فرض کرو اللہ سب کو محفوظ رکھے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے یہ کہنا ساتھ ضروری ہے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے نا، گناہ کبیرہ کی وجہ سے اگر ان کے والدین پر، ان کے خاندان میں سے کسی پر گناہ کبیرہ کی وجہ سے جہنم کے اندر جانا ٹھہر گیا نا، تو اللہ اس حافظ کو کہیں گے اٹھ کھڑا ہو اور اپنے خاندان میں سے 10 بندے منتخب کر، سفارش تو کرتا جا، گناہ معاف کر کے جنت میں عطا کرتا جا۔ بس آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا گیا، حسرت کا دن۔ اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جن کے پاس نیکیاں نہیں ہیں وہ تو حسرت کریں گے کہ ہمارے پاس نیکی کوئی نہیں، ہم دنیا میں جاتے نیکی کرتے، دنیا میں تھے نیکی کرنی چاہیے تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے پاس نیکیاں ہیں وہ کیوں حسرت کریں گے؟ جن کے پاس نہیں نیکی وہ بھی حسرت کریں گے، جن کے پاس نیکی ہیں وہ بھی حسرت کریں گے، لیکن جن کے پاس نیکی ہیں وہ حسرت کیوں کریں گے؟ وہ حسرت اس بات کی کریں گے کہ میں نیکیاں تھوڑی کر سکا، مجھے اور زیادہ کرنی چاہیے تھی، میں نے نیکیاں تھوڑی کمائی ہیں، مجھے اور زیادہ کرنی چاہیے تھی۔ یہ جن کے بچے ہیں نا، خاندان والے، اگر والدین یہاں پر موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، خاندانے والے موجود ہیں، تو یہ قیامت کے دن ان کے والدین حسرت کریں گے میں نے اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، میں نے اپنے سارے بیٹوں کو حافظ قرآن کیوں نہیں بنایا؟ میں نے اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، میں نے اپنے سارے بیٹوں کو حافظ قرآن نہیں بنایا۔ تو اس واسطے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر اللہ نے 4 بیٹے دیے، پہلے تو کوشش کرو کہ چاروں کے چاروں یہ قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہونے چاہیے، لیکن کم از کم ایک بیٹا تو اللہ کے دین کے لیے وقف ہونا چاہیے نا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو اللہ پاک قیامت کی صبح تک قائم و دائم فرمائے اور اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کی آزمائش سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔